السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالجبار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ٹپس۔ جیسا کہ ہم سہاگ رات کا اسلامی طریقہ پچھلی ویڈیو میں کچھ حصہ اس کا سیکھا کہ سہاگ رات میں کیا کرنا ہوتا ہے، کون سے کام کرنے ہوتے ہیں، کن کاموں سے بچنا ہوتا ہے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے اس بات کو سیکھا، تو جہاں سے بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آگے چلتے ہیں کہ پچھلے حصے کے اندر ہم نے یہ بات سیکھی۔ آخری بات ہماری یہ تھی کہ اپنی آنے والی نئی نویلی دلہن کو ذہنی طور پہ اگلے مرحلے کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمارے بچے ہونے چاہیے، گھر میں رونق ہونی چاہیے، اس طرح کر کے ذہنی طور پہ تیار کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ بھی اس کو تیار کرنا ہے، اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چھیڑنا ہے، مختلف حصوں کو ٹچ کرنا ہے، مختلف حصوں پہ لمس کرنا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے جب ہم یہ کر رہے ہوں گے تو ذہن کے اندر دو ارادے بھی بنانے ہیں ساتھ ساتھ۔ وہ دو ارادے کیا ہیں؟ اور ارادے کے اوپر ہی دیکھیں کہ جس طرح کی وہ بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو فرمایا تھا کہ ہمارا تو دین 24 گھنٹے کا ہے، تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اگر حضور کے طریقے کے مطابق، حضور کے بتائے ہوئے ارادے کے مطابق کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ دین بن جائے گا۔ تو ہمارا یہ اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ بھی دین ہے، بن سکتا ہے اگر نیت اچھی ہوگی۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحابہ کی مجلس میں یہ فرمایا کہ بیوی کے ساتھ ملنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس پہ بھی اللہ اجر عطا فرماتے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور، اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، اپنی چاہت کو پورا کرنا ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے، یہ کیسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ عمل یہ کسی ایسی عورت سے پورا کرتا، اپنی خواہش کو ایسی جگہ سے پورا کرتا کہ جو اس کے نکاح میں نہیں ہے، تو پھر اس پہ گناہ ملتا یا نہ ملتا؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور اس کو گناہ ملتا، کیونکہ اس نے کیا ہی گناہ ہے، زنا کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے گناہ سے بچ کے نیکی والا راستہ اختیار کیا، نکاح والا راستہ اختیار کیا، اس سے اپنی خواہش کو پورا کیا، تو اس پہ اس کو اجر بھی ضرور ملنا ہے۔ پہلا ارادہ کہ اپنی خواہش بیوی سے پورا کر رہا ہے تو اس پہ اجر ملے گا، یہ ارادہ ذہن میں ہو۔ دوسرا ارادہ کیا ہے؟ دوسرا ارادہ یہ کرنا ہے کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے نیک اولاد عطا کریں گے، صالح اولاد عطا کریں گے۔ قرآن کے اندر اس حوالے سے واضح طور پہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ کے قرآن میں فرمایا گیا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ تم ابتغاء کرو، تم چاہو، تم خواہش کرو کس چیز کی؟ ما کتب اللہ لکم، جو تمہارے لیے اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس کی خواہش کرو، یعنی یہ ارادہ کرنا کہ اس سے ہماری نسل بڑھے گی، اس سے اللہ تعالیٰ ہماری نسل بڑھائیں گے، یہ ارادہ کرنا ضروری ہے۔ جب یہ دونوں ارادے ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر کہ جب اتنی اچھی نیت اور ارادے سے ہم یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس پہ اجر بھی عطا کریں گے اور نیک صالح اولاد بھی عطا کریں گے۔ اب مباشرت کرنی کیسے ہے؟ میرے بھائیوں، اس حوالے سے شریعت نے تم پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، تم آگے سے کرو، پیچھے سے کرو، پہلو کے بل لیٹ کے کرو، کھڑے ہو کے کرو، بیٹھ کے کرو، لیٹ کے کرو، جیسے کرنا چاہو، تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے جس کو قرآن نے واضح کیا ہے کہ آپ نے آنا اس جگہ پہ ہے جہاں سے اولاد ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اولاد پیدا کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اپنی خواہش کو اس جگہ سے پورا کرنا ہے جہاں سے اولاد ہونے کی امید ہوتی ہے۔
قرآن میں واضح فرما دیا کیا کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہے۔ کھیتی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں بیج بویا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فصل اگاتے ہیں، تو بیج وہاں بونا ہے، بنجر اور ویرانے کے اندر نہیں، بلکہ وہاں بونا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ اس بیج کو نشو نما دیں گے، اور کوئی پابندی نہیں ہے، جس طرح چاہو کر سکتے ہو، جتنی مرتبہ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ لیکن اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آنا اسی مقام پہ ہے جہاں پہ شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ جائے پاخانہ کے اندر ہم بستری کرنا، صحبت کرنا، جماع کرنا یہ حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور جب انزال ہونے لگے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا آپ کی پٹی پہ بھی چڑھ رہی ہے، آپ اس کو یہاں سے لے سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ازدواجی زندگی کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہے، میرا نمبر پٹی پہ چڑھ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس کر کے اپنا سوال یا کمنٹ سیکشن میں سوال دے سکتے ہیں، آپ کو پوری اس میں رہنمائی دے دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ آپ کے کمنٹس کو میں سب کو پڑھتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دوں، اور ضروری سمجھوں تو میں ان کومنٹس کو لے کے آگے ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ اگر ایسی بات کوئی ہو کہ جس کے بارے میں سمجھ آ رہی ہو کہ اگر یہ بات بتائی جائے تو سب کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ پھر بات ویڈیو کی شکل میں بھی آپ کو دے دی جاتی ہے۔ تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹس ضرور کرنے ہیں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔